بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، انسانی اعضاء میں زبان جتنا چھوٹا اور ہلکا عضو ہے، اس سے نکلنے والے الفاظ اتنے ہی بڑے اور وزنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھا بولیں یا خاموش رہیں، کیونکہ زبان کے ایک اچھے بول سے انسان کبھی کسی دوسرے کے دل میں اتر جاتا ہے اور کبھی ایک غلط بول سے دوسرے کے دل سے اتر بھی جاتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زبان کا غلط بول بسا اوقات انسان کو جہنم کی ایسی گہرائی میں پھینکتا ہے جو 70 سال کی دوری پر ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوتاہ قد یعنی چھوٹے قد والی کہہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 چیزوں کو درست استعمال کرنے کی مجھے گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی کچھ اچھے استعمال اور کچھ غلط استعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی زبان کی اچھائیاں اور زبان کی برائیاں۔ آج انشاءاللہ ہم انہی کا ہی تذکرہ کریں گے۔ زبان کے 4 اچھے اور درست استعمال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان میں پہلا القول السدید، یعنی سچی اور سیدھی بات کرنا۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ دوسرا استعمال القول الحسن، یعنی اچھی اور خوبصورت بات کرنا، جوڑنے والی نبھانے والی بات کرنا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اور تیسرا درست استعمال القول اللین، نرم اور شائستہ گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں جانے کا کہا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اس پر اللہ والے فرماتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اچھے نہیں ہو سکتے، افضل نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مخاطب کبھی بھی فرعون سے برا نہیں ہو سکتا، تو جب وہاں نرم گفتگو کرنے کا حکم ہے تو ہم کسی کے ساتھ سختی سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ چوتھا استعمال القول المنخفض، یعنی آہستہ بات کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اگر اونچی بولنا یہ اچھی صفت ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی ہے، حالانکہ گدھے کی آواز سب سے بری ہے۔ تو یہ زبان کے 4 درست استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اسی طرح قرآن پاک کے کچھ غلط استعمال کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں پہلا استعمال الکذب، یعنی جھوٹ بولنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرا استعمال غلط استعمال ہے غیبت کرنا۔ اس کا تذکرہ سورۃ الحجرات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی انسان دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور غیبت کرنے کو حدیث مبارکہ میں زنا سے بدتر کہا گیا۔ تیسرا غلط استعمال ہے النمیمہ، چغل خوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں اس کا تذکرہ فرمایا، ہمازٍ مشاء بنمیم۔ اور چوتھا غلط استعمال ہے التہمہ، یعنی الزام تراشی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی نہ لگاؤ، دوسروں کے اوپر بہتان نہ باندھو۔ اور 5واں غلط استعمال ہے التمسخر، مذاق اڑانا یا کسی کی تذلیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے، مذاق نہ اڑائے،
کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس سے اچھا ہو۔ اور چھٹا غلط استعمال ہے الخدیعہ، کسی کو دھوکہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے، اور یہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ساتواں استعمال الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، کہ یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ غلط قسم کھانے پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائیں گے۔ آٹھواں غلط استعمال ہے الخلف بالوعد، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا۔ اور وعدے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور ایک جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ نواں غلط استعمال ہے التنابز بالالقاب، برے نام سے یا الٹے نام سے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ دوسروں کو برے نام سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ دوسرے کو برے نام سے، غلط نام سے بلانا ہے۔ اور 10ویں بری صفت یا برا استعمال زبان کا السب، کسی کو گالی دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دوسروں کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، وہ تمہارے رب کو پھر برا کہیں گے۔ تو سب عام طور پہ گالی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے 10 غلط استعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔